مشکل حالات سے گزر کر آج اس مقام تک پہنچے، لیکن اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا کے سامنے ہمارا سر تسلیم خم ہے۔ اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، اپنوں کو تم سے ایک اور آزمائیں گے، لیکن ہم نے اگر ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کا حقیقہ اقرار وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور تسلی اس بات کی ہے کہ آج رمضان مبارک کی 25ویں رات ہے ممکن ہے آپ سمجھتے ہو اور اس حال میں ہمارے ملک کے سکون پر اللہ کو حضور حاضر ہو۔ اس لیے سکون پر ایک قدر بہادر ضرورت اور ہمارے بھائی محمد ساتھی جن کی پوری زندگی کے دیکھا جائے طالب علمی سے لے کر اپنے آخری تک وہ علماء حق کی جواب جو حضورت علماء اسلام کے ساتھ وابستہ ہی چاہیے ہے، بلکہ جو حقیقی کاروبار کردار ادا کیا اور آپ کے وزیروں کے لیے وہ اپنے آپ کو ایک مثال بنانے ایک غریب سے بنانے کا فرق انتہائی غربت حضرت سے زندگی گزارنے والا فرق آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وزاروں کے مقصد تک پہنچایا۔ اس مقصد کے بھی اس کے وزاروں کی سیاستدانوں اور حکمران کی طرح نہیں ایک انتہائی ترقی کا جو گزارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ویسے بھی حادثے کی موت یہ شہادت کی موت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس نے جو سمر صاحب کی وفات کے لیے حادثہ جو ہم سے کبھی شکایت کرنے پہنچی ہے بتانے میں ایک حادثہ ہے آگے پہنچانے ہوتا ہوا اس دوا لیکن ایک حادثے میں شہید ہوئے ہیں۔ آج ہم سب کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شہادت کے اعلیٰ مقامات عطا کرے اور اللہ کا فرمان ہے کہ شہید مرتا نہیں ہے، شہید زندہ ہوتا ہے جو اس کی حیات کا شعور نہیں ہے تو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند فرمائے۔ دعا فرمائے۔ آپ لوگ سے گزارش ہے کہ اور آگے آنے کی کوشش نہ کریں جو روٹی لگائی ہے اور منتظمین سے بھی گزارش ہے کہ آپ بڑے شور کم کریں، زیادہ شور منتظمین کا ہوگا تو آپ جو منتظمین آواز جتنی رکھیں جنازے کا موقع ہے اگر کا لحاظ رکھتے ہوئے انشاءاللہ ابھی نمازی جنازہ ہونے والی ہے اس میں کھلائی جا رہی ہے اور آگے سے ہٹیے جی تھوڑا سا جی اسماعیل ہیلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنازہ کے اسلام آباد کا جنازہ یقیناً یہ اسلام آباد والے جنازہ بڑا حادثہ ہے۔ آج اصل کے وقت میری مفتی صاحب سے بات ہوئی، وہاں راجہ بازار میں جو تقریبا وقت املاک کی کچھ دکانوں میں ان کا مسئلہ تھا تو طالب تنظیم کے ساتھی میرے پاس آئے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے مفتی صاحب سے مسئلہ ہمیں ڈسکس کرنا ہے۔ آفیشیل میڈیا میرا مفتی صاحب تو کیا کریں ہم نہیں جاتے آپس میں گفتگو ہوئی تو دونوں نے یہ کہا کہ کہنا نکالتے 2 بجے آپ آ جائیں تو بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کر لیں گے، لیکن کیا کرنا تھا کل 6 بجے اس کا جنازہ ہوگا۔ اس لیے میرا عزیز ہم سب کے لیے متنبع ہونے کے لیے اور متوجہ ہونے کے لیے اور بعض غفلت سے بیدار ہونے کے لیے یہ حادثہ
کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، تو زندگی کی موثر حقیقت یہ ہے۔ تو الحمدللہ ابھی غسل ہم نے دے دیا، میں ابھی اسپتال ہی سے آ رہا ہوں اور کفن بھی ہو گیا ہے، ابھی چند منٹوں میں انشاءاللہ جنازہ پڑھنے والا ہے، لیکن میں یہ جو ادھر احباب کھڑے ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ یہ اس جگہ پہ خالی کر دیں، اور یہاں سے آپ حضرات سے بھی یہ درخواست ہے کہ ایک دو قدم آپ مزید پیچھے ہو جائیں، کیونکہ کچھ مہمان حضرات آ رہے ہیں اور ان کے سکیورٹی کے بھی معاملات ہیں، تو اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ابھی سے آپ دو قدم پیچھے لے لیں تاکہ آپ مزید پہ ڈسٹرب نہ ہو۔ اور یہ جو آگے جو ساتھی کھڑے ہیں ان سے میری درخواست ہے، یہ جو کیمرے والے حضرات ہیں، یہ جو انتظامیہ والے ہمارے ساتھی ہیں، انصار والے ساتھی ہیں، ان سے درخواست ہے کہ یہ ساتھیوں سے ادھر خالی لے جائیں۔ یہ دائیں بائیں جتنے ساتھی کھڑے ہیں یہ نوجوان، ان سے درخواست ہے کہ یہ جگہ خالی کریں۔ پیچھے چلے جائیں، پیچھے چلے جائیں، جو ساتھی اس وقت یہاں آگے ہیں ان سے درخواست ہے کہ یہ پیچھے چلے جائیں۔ یہاں پہ یہ جگہ خالی کر دیں، یہ جگہ خالی کر دیں، مولانا خان کا یہ ساتھی پیچھے ہم خود نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں گے، سب سے پہلے ہم خود نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں گے تو دیگر ساتھی کا عمل کریں گے، لہٰذا یہ جو ایک طرف ساتھی کھڑے ہیں اس سے درخواست ہے کہ یہ اس جگہ کو بالکل خالی کر دیں، اس جگہ کو بالکل خالی کر دیں۔ اور یہ رسی کے پاس ساتھی کھڑے ہیں، یہ بھی ہمارے انصار کے اگر یہاں ذمہ دار موجود ہیں تو میں سے درخواست کروں گا کہ دو قدم پیچھے ہٹوا دیں، پیچھے ہٹ جائیں، یہاں سے دو قدم مزید پیچھے ہٹ جائیں، یہاں ساتھی دو قدم پیچھے ہٹیں گے تو یہ جگہ کھل جائے گی۔ اب صاحب کرسی یہاں نہیں رکھنی، اب صاحب کرسی یہاں نہیں رکھنی، رسی سے پیچھے ہو جائیں، پیچھے ہو جائیں، یہاں سے رسی سے پیچھے ہو جائیں، ساتھی ایک جگہ بالکل خالی کر دیں، یا سار والے ساتھی آ جائیں گا، یہ نظم و ضبط سنبھال لے گا۔ قاری صاحب اپنی ٹیم کو ذرا متحرک کر دیں، اس کو رسی سے دے دیں گے، آپ حضرات یہ تو حضرات رسی سے آگے کھڑے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ یہ رسی سے پیچھے ہو جائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ حضرات گرامی، آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ انتہائی منظم انداز میں، انتہائی توجہ کے ساتھ اور انتہائی خاموشی کے ساتھ آپ اسٹیج کی طرف سے علماء کرام آپ سے مخاطب ہیں، قائدین آپ سے مخاطب ہیں، آپ خاموشی کے ساتھ ان کی گزارشات کو شمار کروا لیں۔ حضرات گرامی، حضرت مولانا مفتی عبدالشکور صاحب کو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی 25ویں شب میں جہاں اس اسلام آباد میں سینکڑوں قرآن کریم 8 تراویح میں مکمل ہوئے اور جہاں
حضرت مولانا مفتی عبدالشکور صاحب نے گزشتہ سال اور اس سال حج کے لیے سرکاری طور پر وہ بھی مثال خدمات سر انجام دی کہ آج ہر حاجی ان کے لیے یوں غمزدہ ہے جیسے ان کا بھائی، جیسے ان کا بزرگ، جیسے کوئی ان کا عزیز ان سے جدا ہو گیا۔ بلا شبہ جمعیت علماء اسلام کے لیے، بلا شبہ فاٹا کے مسلمانوں کے لیے، بلا شبہ خیبر پختونخوا والوں کے لیے، بلا شبہ پورے پاکستان والوں کے لیے حضرت مولانا مفتی عبدالشکور صاحب کی شہادت کا یہ واقعہ عظیم سانحہ ہے، لیکن دوسری جانب اللہ نے انہیں شہادت کا وہ عظیم مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ جس کے لیے اللہ کا ہر بندہ، ہر مومن جو ہے یہ خواہش رکھتا ہے کہ انہیں جو ہے وہ شہادت کی زندگی مل جائے، انہیں شہادت کی موت مل جائے۔ آج جموں کشمیر جمعیت علماء اسلام کی طرف سے میں جمعیت علماء اسلام کے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور آپ تمام حضرات سے تعزیت کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ میں آج مظفر آباد سے اس مقصد کے لیے آیا تھا کہ کل میں حضرت مولانا مفتی عبدالشکور صاحب سمیت کچھ اور حضرات سے ملاقاتیں کرنی تھی۔ حضرت عظمیٰ کا عظیم مقام عطا فرمائے۔ صلی اللہ میں انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب کی خدمت کو یہاں لایا جا رہا ہے، تو اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں اکابر علماء کرام کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، اور اسی طرح ہمارے پاکستان مسلم لیگ کے سینئر رہنما جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب بھی یہاں پہنچ چکے ہیں۔ تو میں ان سے پہلے جناب مفتی عبدالواحد سیدی صاحب جو ہمارے غم میں شریک ہونے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب مولانا مفتی عبدالواحد سیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد۔ حضرت مولانا مفتی عبدالشکور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب آپ اور ہم میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ ہمیں حادثہ یا قتل اس بات کو چھوڑ کے حضرت کی سال ثواب کے لیے بات کرنی چاہیے۔ جو بندہ دنیا سے رخصت آسان فرمائے، ہم سب پسماندگان ہیں، اللہ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں حضرت کے اہل خانہ سے بھی، اپنی جماعت کے ساتھیوں سے بھی سب سے تعزیت کرتا ہوں، اور حضرت کے لیے تعزیت کرتے ہوئے آپ سب کو سال ثواب کی دعوت دیتا ہوں۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ۔ یہ جناب سید یوسف رضا گیلانی صاحب آگے تشریف لے آئیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سابقہ وزیر اعظم جناب سید یوسف رضا گیلانی صاحب آگے آ جائیں۔ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی رہنما جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے اس غم میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ آج ہم سب ایک افسوسناک، ایک انتہائی اندوناک واقعے کے بعد آج ہم سب یہ جمع ہے۔ حضرت مولانا عبدالشکور صاحب جو کافی بزرگ ہیں، مذہبی امور کی ناگہانی میں بات میں سمجھتا ہوں کہ اظہار بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں شہادت کا رتبہ عطا کیا۔
اکثر ان کے تمام ساتھیوں کے جماعت کے تمام افراد کے دکھ میں اور بالخصوص ان کے اہل خانہ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت مولانا مفتی عبدالشکور صاحب کے درجات کو بلند فرمائے. ان کے تمام دوست احباب ان کی فیملی کی افراد کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی آئندہ آنے والی منزلیں بھی اسی طرح آسان اور اسی طرح شاندار فرمائے جیسی شاندار حضرت مولانا نے زندگی گزاری. وما علیہ. میں احباب سے درخواست کروں گا کہ یہ ذرا تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں, تھوڑی سی یہ جگہ خالی کر دیں. میں اب جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما جناب حضرت مولانا نذیر فاروقی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کے ساتھ صلی علی رسول کریم. حضرات, آج جمعیت علماء اسلام کا ایک بہت بڑا نقصان ہے اور بہت بڑا حادثہ ہے. مفتی عبدالشکور صاحب ان کی خدمات اور خاص کر کے پاکستان دشمنوں کے خلاف ان کا جو کردار تھا بہت بڑا نمایاں کردار تھا, جاری رکھے گا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہمارے اس غم میں شرکت کے لیے کے پی کے صوبائی وزیر تاج افریدی صاحب بھی تشریف لائے ہیں. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغ اسلام آباد کے ذمہ دار جناب مولانا محمد طیب صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب حضرت مولانا محمد طیب. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ الاتقیاء اما بعد. حضرات محترم, ہم اس وقت ایک عظیم شخصیت, نامور عالم دین اور جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما اور فعال رہنما حضرت مولانا مفتی عبدالشکور صاحب رحمہ اللہ کی اچانک شہادت پر جمع ہیں اور ان کے جنازے کے لیے ہم کھڑے ہیں. ان کا یہ حادثہ, اس حادثے میں غم کا جو عالم ہے اس عالم میں ہم سب برابر کے شریک ہیں. صرف جمعیت علماء اسلام کا نقصان نہیں, حقیقت بات یہ ہے کہ عالم اسلام کا نقصان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اس غم میں جمعیت علماء اسلام کے غم میں برابر کی شریک ہے. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. وما علینا البلاغ. آج کا یہ حادثہ یقیناً جمعیت علماء اسلام کے لیے بہت بڑا غم کا حادثہ ہے. حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ, یعنی اب رحمہ اللہ کہتے ہوئے بھی زبان اٹکتی ہے اس لیے کہ یقین نہیں آ رہا. میں ابھی عشاء کے بعد ختم قرآن کا پروگرام تھا تو وہاں بیان کر رہا تھا کہ دوران بیان ہی یہ اندروناک خبر پہنچی. یقین اپنی سماعت پہ نہیں آ رہا تھا کیونکہ کل 2 بجے کا مفتی صاحب نے مجھے ٹائم دیا تھا کہ آپ آئیں اور اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. اور اسی طرح اس وقت تو اس ہمارے غم کی گھڑی میں جیسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے, ہمارے لیے ایک بہت بڑا دکھ ہے. اسی طرح وفاقی وزارت مذہبی امور جن کے سیکرٹری صاحب اس وقت میرے سامنے کھڑے ہیں, جوائنٹ سیکرٹری صاحب کھڑے ہیں, باقی دیگر احباب میرے سامنے کھڑے ہیں, یہ ان کے لیے بھی بہت بڑا غم اور صدمے کی کیفیت ہے کہ مفتی صاحب رحمہ اللہ نے بڑے مختصر عرصے میں جس پیار اور محبت اور شفقت کے ساتھ وزارت کے معاملات کو چلائے, ہم اس کے عینی گواہ ہیں. یقیناً یہ وزارت کے جو ذمہ داران یہاں تشریف لائے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا صدمہ ہے. اور میں جناب سیکرٹری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. وزارت مذہبی امور کے وفاقی سیکرٹری جناب درانی صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں.
भाई ये साथी ये जगह मेहरबानी करके खाली कर दें, ये जगह इस जगह को खाली कर दें, ये जगह तो खाली कर दें। आमिर मुफ्ती अब्दुल शकूर मिनिस्टर वजारत मजहबी अमूर, हमारे बहुत ही शफीक मिनिस्टर, हमारे बहुत ही शफीक बड़े, और उनकी रहनुमाई में मिनिस्ट्री ने पिछले एक साल में जो काम किए हैं वो सब को बताएं। पिछले साल हज मिनिस्टर साहब मुफ्ती साहब की निगरानी में हमने कराया और पाकिस्तान की तारीख का सबसे सक्सेसफुल हज था। सबने तारीख तो हम तो इस वक्त एक सदमे की हालत में हैं। इस वक्त मैं कोई ज़्यादा बातें कर नहीं सकता, लेकिन अभी यकीन नहीं आ रहा कि मुफ्ती साहब से मेरी कल रात को भी बात हुई थी। आज भी वो सारा दिन मिनिस्ट्री के कामों में, सरकारी कामों में मसरूफ रहे। हमारे जद्दा में जो हज के काम हो रहे हैं उनकी निगरानी करते रहे। तो हम बेसिकली अभी एक सदमे की हालत में हैं। तो यही कह सकते हैं कि एक बहुत शदीद सदमा था जिसका हमें बिल्कुल तवक्को नहीं थी। अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए और उनके वालिदैन को सब्र अता फरमाए। जी साथियों से दरख्वास्त करूंगा कि आगे आने की कोई भी कोशिश न करें, बल्कि मैं अपने अंसार के साथियों से कहूंगा कि 2-2, 3-3 कदम जरा पीछे करवा दें। ये जो आगे सब में खड़े हैं ये भी 2-2 कदम जरा पीछे ले लें। मैं अब जमीयतुल्लाह इस्लाम के रहनुमाई और पार्लिमानी सेक्रेटरी वजारत मजहबी उमूर कौमी असेंबली में जो नुमाइंदगी करते हैं मलक आफरीन साहब, मैं उनको दावत देता हूँ कि वो अपने ख्यालात के इज़हार फरमाएं। जनाब मलक आफरीन। लेकिन मेरा और मौलाना साहब मौलाना अब्दुल शकूर साहब मेरे कहने से मौलाना साहब की ईमानदारी और दयानदारी और जरूरत को मेरा सलाम और सबका सलाम करना चाहिए, ताकि हमारी 400 तरफ अटके रहे और एक बेंच पे और एक मिनिस्ट्री में वो एक और अल्लाह पाक ने मुबारक में शहादत और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो गुजरता हज में वो सबको मालूम है और सबको मेरे फर्ज ही है। सब हजूर को मेरा दरख्वास्त ये है कि दुआ करना है और मेरी तरफ से की दुआ है अल्लाह ताला उसको खराब हो जाए। और ये एक जमात के लिए एक बड़ा रिस्क हुआ, लेकिन अल्लाह ताला वो भी पूरा कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। थोड़ा सा पीछे हो जाए, आप हजरात के ताउन की जरूरत है। अगर आप अपना ताउन नहीं फरमाएंगे मुश्किल में पड़ जाएगा। आप हजरात से दरख्वास्त है सब खाली करके पीछे हो जाए। पीछे आगे ना है, जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े हैं, आगे आने के आगे ना है। सफों के बीच में जो फासला है उसको कम कर दें, सफों के बीच वाला फासला कम करके थोड़ा पीछे होते चले। जो फासला है उसको कम करके थोड़ा पीछे होते चले जाए। एक कदम पीछे होते चले जाए। आप हजरात से ताउन की अपील है, सफा में थोड़ा सा जो सफा में निशान
हैं इस निशान में एक कदम पीछे हो जाए। पिछली सफों वालों से भी दरख्वास्त की जा रही है कि सफों में थोड़ा सा पीछे, एक दो कदम पीछे होकर चले जाए। आप हजरात से ताउन की अपील की जा रही है, इसमें आप हजरात हमारा ताउन करवाएं। एक एक कदम, दो दो कदम पीछे होते चलो। ये जो पहली सफ वाले हैं इनसे भी दरख्वास्त है कि एक दो दो कदम पीछे होते चले जाए। काफी गुंजाइश हो गई है पीछे। ये दूसरी सफ वाले भी एक एक कदम पीछे हो जाए, एक एक कदम पीछे हो जाए। ये दूसरी सफ वालों से दरख्वास्त की जा रही है एक एक कदम पीछे हो जाए। आप हमारे से ताउन की अपील है, मेहरबानी फरमा कर एक एक कदम पीछे हो जाए पीछे। सफों के बीच का फासला कम करके पीछे होकर चले जाए। रास्ता खाली कर दो, पीछे हो जाए। रास्ता खाली कर दो, अमीर साहब अमीर साहब मत करो, चला आ जाए पीछे आगे पीछे बचे अगर आप पीछे हो जाए यहाँ एक कदम पीछे
हो गया ना ऊपर से यार आना सुना था पूछ का यार और थोड़ा शक्ति का वही आगे कोई साथी नजर न आए आप चलिए सब आ जाओ आ जाओ आगे चला गया गिलानी वो आपको साइड तो ना फिर बन जाएगा रोटेशन ऑन की हुई है जी रोटेशन ऑन कौन सा पीछे जाए हेलो भाई जो कितना माइक आप लोग आगे से साइड पे है ना प्लीज थोड़ा सा साइड यार साइड पे हो जाओ पीछे हो जाओ भाई यार बैठ भाई थोड़ा सा इधर से यार
यार तू क्या छोटे छोटे यार आप रजाकार की ड्यूटी आपकी ड्यूटी है यार तू तो पीछे हो ना यार पीछे हो थोड़ा सा पीछे हो जाओ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह